پاکستان میں صوبہ سندھ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے جلد ہی قانون سازی کی جائے گی۔ سیفٹی قوانین کے بعد صوبہ سندھ جنوبی ایشیا میں جرنلسٹ سیفٹی لاء کے حوالے سے پہلا صوبہ بن جائے گا۔ تفصیلات ثنا انعام کی اس رپورٹ میں۔ اخبارات اور ٹی وی چینلز سے وابستہ صحافی اچھی اور بڑی خبروں کے حصول کے لیے گرمی، سردی، حالات کی سختی اور خطرات سے لڑتے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز صحافیوں کو بریکنگ نیوز یا ایکسکلوسیو اسٹوریز تو لانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن افسوس یہ میڈیا ہاؤسز صحافیوں کو کوئی تربیت فراہم نہیں کرتے کہ خبر کے حصول کے لیے انہیں کون سے اصول کار فرما رکھنے ہیں یا اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔ جہاں قاتل، اغواکار، دھمکیاں دینے والے تربیت یافتہ ہیں، وہیں یہ صحافی غیر تربیت یافتہ ہیں اور ہر قسم کے حالات کا خود ہی مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جس ادارے کے ساتھ میرا بھائی تعلق رکھتا تھا، جس ادارے کے ساتھ وہ کام کرتا تھا، یقین مانے اسی دن سے لے کر آج تک انہوں نے نہ ان کے بچوں کا پوچھا اور نہ ہماری فیملی کا پوچھا کہ آپ کی فیملی کا اور ان کے بچوں کا کیا بنا۔ ہمارے یہاں پہ جو پاکستان میں جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک انشورنس سسٹم ہونا چاہیے۔ جس ادارے سے وہ کام کرتے، ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں کا انشورنس ہو جائے، لیکن انشورنس کم سے کم تو ہو جائے۔ جب وہ شہید ہو جاتا ہے نا، تو ان کے جو بچوں پہ، ان کے جو فیملی پہ گزرتا ہے نا، کم سے کم وہ تو حالات کا مقابلہ تو کر سکے۔ پاکستانی میڈیا پر گہری نظر رکھنے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے کوشاں فریڈم نیٹ ورک نے پاکستان میں قتل کیے جانے والے صحافیوں اور ان کے قاتلوں کو سزا نہ ہونے سے متعلق جاری کی گئی حالیہ رپورٹ پاکستان امپیونٹی اسکور کارڈ جاری کیا ہے۔ اس کے اعداد و شمار انتہائی ہولناک ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2013 سے 2019 کے درمیان پاکستان میں 33 صحافیوں کا قتل کیا گیا۔ صرف 2019 میں 7 صحافی سچ کی تلاش میں جان سے گئے۔ ان میں سے 32 افراد کے قتل کی FIR درج کی گئی، جس میں پولیس صرف 20 کیسز یا 60% کیسز میں چارج شیٹ جمع کرا سکی۔ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے، جو کہ کمال کی بات ہے، بیکاز غالباً سب سے چھوٹا میڈیم ہے۔ ٹیلی ویژن میڈیم کے مناسبت سے دیکھ لیں، وہ سب سے بڑا میڈیا ہے، یا انٹرنیٹ ہے، ریڈیو ہے۔ پرنٹ سب سے چھوٹا ہے لیکن سب سے زیادہ ولنریبل ہے۔ تو 33 جو صحافی قتل ہوئے، اس میں سے 23 پرنٹ میڈیا کے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 33 مقدمات میں سے عدالتوں نے صرف 20 کیسز کو ٹرائل کے لیے موزوں قرار دیا، جن میں سے صرف 6 مقدمات یعنی 18% میں پروسیکیوشن اور ٹرائل مکمل ہوا۔ جن 6 مقدمات کا ٹرائل مکمل ہوا، ان میں سے صرف 1 میں قاتل کو سزا ہوئی، لیکن وہ بھی اپیل دائر کرنے کے بعد سزا سے بچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر صحافیوں کے قاتلوں کو دنیا میں سب سے زیادہ استثناء حاصل ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کے مطابق حکومتی پابندیوں کو سجدہ کرتے اور مشکلات میں گھرے اپنے ملازمین سے بے خبر میڈیا مالکان نے میڈیا انڈسٹری میں گھٹن کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا آرگنائزیشن، میڈیا اسٹیک ہولڈر، ان کا ایک براڈر فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے، جو خاص طور پہ ان ایشوز کے حوالے سے اسٹیٹ کو بھی باور کرائے، گورنمنٹ کو بھی پش کرے کہ وہ ان کے ٹرائلز کے حوالے سے، کیسز کے حوالے سے اور پروٹیکشن کے حوالے سے۔ ادروائز جو ہے یہ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ ایک صحافی کی گمشدگی یا قتل پر ادارہ، صحافتی تنظیمیں اور حکومتی انتظامیہ سبھی لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ صرف علامتی مظاہرے اور زبانی افسوس باقی رہ جاتا ہے۔ سیاسی پشت پناہی حاصل کردہ طاقتور ملزم کے خلاف اہل خانہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رپورٹ درج کراتے کہ اس کی پیروی سے ڈرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ریاست کے انٹیلیجنس کے اداروں کو قانون کے تحت لایا جائے۔ اگر صحافی سلیم شہزاد قتل کیس میں جو انکوائری رپورٹ جس کی خبریں آئی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کے اداروں کو قانون کے تحت لایا جائے، تو آپ کا پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ISI اور MI اور انٹیلیجنس کے تمام اداروں کے لیے قانون سازی کی جائے۔ unless you do that، جب تک یہ کسی قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے، آپ کو یہ شکایت ہمیشہ رہے گی۔ جان کا خطرہ اور اب معاشی بحران کا تنگ ہوتا گھیرا، انہی وجوہات کی بنا پر مزاحمتی صحافت پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ صحافیوں کے قلم اور زبان کو تالے لگ گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ جو صحافت کے ساتھ ہو رہا ہے اور صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں اسٹیٹ کمپلیسٹ ہے، اور اس کی اور وجہ بھی ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ وہ مار دیے جاتے ہیں، ان کو تحقیقات نہیں سزا نہیں ہوتی، اخبار بند کیے جا رہے ہیں، رسالے بند ہو رہے ہیں، ہزار جرنلسٹ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں۔ بھائی دنیا میں کوئی بھی سویلائز حکومت ہوتی ہے، کسی جگہ پر اس قسم کا واقعات ہوتے ہیں، کوئی کمیشن بنتا ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے، کوئی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مایوسی کی اس صورتحال میں سندھ حکومت نے امید کی کرن دکھائی۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی نے وعدہ کیا کہ جلد ہی صوبہ سندھ جنوبی ایشیا میں جرنلسٹ سیفٹی لاء کے حوالے سے پہلا صوبہ بن جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ایشو ہے، وہ صرف لا ڈپارٹمنٹ اس کو فردر دیکھ لے گا، اور اگر کوئی اس کے اندر لیگلی کوئی چینجز کرنی ہے، لفظ آگے پیچھے کرنی ہے تو شاید وہ کر لیں گے، لیکن میں 99% میں شور ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ اسمبلی سے یہ بل جو آپ کا ہے وہ منظور کرا لیں گے، اور یہ جو اعزاز ہوگا سندھ اسمبلی کو حاصل ہو جائے گا۔ ایسے جرنلسٹ جو سچ بولتے ہیں، جو کڑوا سچ بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جن کو اس کی پاداش میں اپنی جان دینی پڑتی ہے، ہمیں کم از کم ان کے قاتلوں کو کوئی نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ لوگ سچ بولتے رہیں، سچ لکھنے سے ڈرے نہ۔ سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ اپنے حقوق اور تحفظ کے لیے بار بار آواز اٹھائیں، سیاستدانوں کو یاد دہانی کرائیں کہ صحافیوں کا قتل دراصل ان کو قتل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ثنا انعام، وائس آف ساؤتھ ایشیا۔